الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ولم يخش إلا الله. وقال أيضا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه إلى آخر الآية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک، مربی و پالنہار ہے، جس نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ اگر ہم ان نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبے میں جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ ہے مسجد اور مسجد والے کے مقام کیا ہیں۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر لوگوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ رب العالمین کی عبادت کی جاتی ہے۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کی خوشی کے لیے لوگ آتے ہیں اور 5 وقت کی نماز کو ادا کرتے ہیں۔ یوں تو مسجد کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے اس مسجد کی نسبت کو اپنی طرف کیا ہے، کہ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے، یعنی نسبت کرنا ہی یہ سب سے بڑی فضیلت ہے اس کی، کہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی تھی، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے اس کے اندر آنے جانے والوں کے لیے بھی بہت ساری فضیلتیں رکھی، ان کے مقام اور مرتبے کو رکھا ہے۔ آئیے قرآن حکیم کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے مسجد کے بنانے والے کے بارے میں کہ مسجد کو جو لوگ بناتے ہیں وہ اہل ایمان ہوتے ہیں،
مسجد کو تعمیر کرنے والے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجد کو وہ لوگ بناتے ہیں جن کا ایمان اللہ پر اور یوم آخرت پہ ہوتا ہے، اور کیا کرتے ہیں، وہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةَ، زکات ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہدایت یافتہ ہیں۔ معلوم یہ ہوا اس آیت کریمہ سے کہ مسجد کے بنانے والے اہل ایمان ہوتے ہیں، اور ان کو سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین دے رہا ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ مسجد کو بنانا نبیوں اور رسولوں کے راستے پر ہے۔ مسجد کو جو لوگ بناتے ہیں نبیوں اور رسولوں کے راستے پر ہوتے ہیں، صراط مستقیم پر ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے رب صراط مستقیم پر چلا۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا شے ہے جو صراط مستقیم ہے؟ صراط مستقیم یہ ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے راستے پر چلنے والے، مسجد کو بنانے والے بھی صراط مستقیم پر ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام مسجد کو تعمیر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم کے اندر کر دیا۔ کیوں؟ بیت اللہ کو انہوں نے بنایا تھا، مسجد حرام کو بنایا تھا، جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ان کا قرآن کے اندر ذکر کر دیا۔ آپ آئیے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے۔ آپ ہجرت کرتے ہیں، ہجرت میں جا رہے ہیں، جب قبا کے مقام پر پہنچتے ہیں، ہم اور آپ ہوتے ہیں تو پہلے اپنے گھر کو بنانا سوچتے ہیں۔ ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں؟ پہلے اپنا گھر، بعد میں اللہ کا گھر۔ لیکن نبی کی دعوت دیکھیے، نبی کہتے ہیں، نبی وہاں پہنچتے ہیں پہلے مسجد بناؤ۔ مسجد قبا کی بنیاد ڈالی جاتی ہے، 14 دن قیام فرماتے ہیں، 14 دن کے اندر مسجد بن کر تیار ہو جاتی ہے۔ قبا کی مسجد بنائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد وہاں سے رخصت ہوتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں، وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مسجد بنواؤ۔ جگہ کا انتخاب ہوتا ہے، جگہ کے انتخاب میں 2 یتیم بچوں کی زمین جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منتخب فرماتے ہیں، اور وہ یتیم بچے وہاں پر اپنے کھجور کو سکھایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جگہ کس کی ہے؟ کہا یہ 2 یتیم بچوں کی جگہ ہے۔ کہا انہیں بلاؤ۔ بلایا گیا، سہل اور سہیل کو بلایا گیا اور کہا کہ میرے بچوں، یہ جگہ میں مسجد کے لیے لینا چاہتا ہوں، تم یہ مجھے دے دو۔ وہ لوگ بلا قیمت، بلا اجرت، کہ مجھے اس زمین کی قیمت نہیں چاہیے، آپ مجھے یہ زمین دے، آپ جو ہے زمین لے لیجئے مسجد کے لیے۔ چھوٹے بچے تھے، نوجوانوں کے لیے جن کو لالچ ہوتی ہے، حرص ہوتا ہے، ابھی جو نوجوان عمر ہے ان کو حرص ہوتی ہے دولت کی، ان کو حرص ہوتی ہے ان چیزوں کی۔ وہ نوجوانوں کے لیے یہ سبق ہے کہ یتیم بچے ہیں، نوجوان ہیں ابھی، وہ کہتے ہیں مجھے یہ فری میں آپ دے رہا ہوں میں آپ کو مسجد کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فری میں نہیں لیتے، بلکہ اس کی قیمت ادا کرتے ہیں، اور وہاں پر مسجد کی بنیاد ڈالی جاتی ہے۔ خود بنفس نفیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں مزدور کے حساب سے کام کرتے ہیں، پتھروں کو اٹھاتے ہیں اور دن بھر اس مسجد کے پیچھے لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ مسجد تیار ہوتی ہے۔ تو دیکھیے کتنا بڑا کام ہے، کہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ رب العالمین کا مسجد کے لیے، کہ لوگ انبیاء اور رسول بھی اس مسجد کو بناتے ہیں۔ لیکن آج
زمین کے بغل میں اگر زمین ہو کسی کی تو ڈبل ٹرپل اس کو دینے کے لیے تیار ہوتے، کتنا 3 گنا 4 گنا، پھر بھی مسجد میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں لوگ۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسجد کم پڑ گئی ہے، جگہ کم ہو رہی ہے، بغل والی زمین بک رہی ہے کوئی جو اس کو خرید کر کے مسجد کو جوڑ دے، مسجد کو بڑھا دے؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مسجد اس جگہ کو میں خرید کر کے آپ کو دے رہا ہوں، مسجد میں لگائیے۔ حضرت عثمان ابن عفان نے اپنے پیسے سے، کہتے ہیں میں نے اپنے پیسے سے اکیلا اس جگہ کو خریدا اور مسجد کے لیے دے دیا اور مسجد بڑھا دی گئی۔ دیکھیے صحابہ کرام کو بھی دیکھیے، نبیوں کو دیکھا، صحابہ کرام کو دیکھا کہ مسجد کے لیے کس طرح سے، کس شوق کے ساتھ، کس ذوق کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتا ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کے اندر گھر بناتا ہے، محل بناتا ہے جو مسجد بناتا ہے۔ عثمان غنی کے آگے، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے آگے غنی لکھا ہوا ہے۔ غنی کا معنی مالدار۔ ہم اور آپ نہیں چاہتے کہ ہمارے آگے بھی غنی لکھا جائے؟ ہم اور آپ کے اندر یہ جذبہ، یہ شوق، یہ ذوق نہیں ہے کہ ہمارے آگے بھی غنی لکھا جائے؟ آج بھی عثمان ابن عفان کا اکاؤنٹ چالو ہے سعودی عرب کے اندر، آج بھی وہ اکاؤنٹ ہے ان کا، لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور سعودی کے لوگ آج بھی اس کام کو دل کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ کرتے ہیں، جگہ جگہ مسجدوں کو بناتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہیں کہیں پر عائشہ الفوزان، کہیں پر کچھ نام سے مسجدیں بنا رہی ہیں، عورتیں بھی مسجد کو بنانے میں شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ حصہ لیتی ہیں۔ اور ایک حدیث ابن ماجہ کی ہے من بنا للہ مسجدا کمفحص او قطعۃ او اصغر کمفحص قطعۃ او اصغر بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد بنائے، کیسی مسجد؟ چڑیے کا گھونسلہ جانتے ہیں؟ دیکھا ہے کسی نے؟ چڑیے کا گھونسلہ، کمفحص، چڑیے کے گھونسلے کی طرح مسجد بنائے۔ کتنی چھوٹی سی جگہ ہے، اتنی چھوٹی مسجد ہوتی ہے۔ او قطعۃ، یا اس سے بھی چھوٹی، اللہ اکبر، کمفحص، چڑیے کا گھونسلہ یا اس سے بھی چھوٹی، او قطعۃ، کمفحص قطعۃ او اصغر، یا اس سے بھی چھوٹی، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے محل بناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مطلب کیا ہوا؟ مسجد کی ضروریات کو دیکھنا۔ مسجد کی ضروریات کیا ہے؟ مسجد کے اندر کہیں پر اگر بجلی کا بل ہے وہ بھر دیا، یہ بھی کمفحص قطعۃ کے اس میں ذمے میں آتا ہے۔ پنکھے خراب ہے، پنکھے لگوا دیے، لائٹ ہے، لائٹ لگوا دیے، کچھ ضرورتیں ہیں اس ضرورت کو پوری کر دیا۔ کمفحص قطعۃ او اصغر، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت ہے اس کے پیچھے لگ گئے، دیکھے، دن بھر آئے، دیکھے مسجد میں کیا ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، اس چیز کو ہم پوری کریں گے۔ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، چاہتے ہو جنت میں اللہ تعالی محل دے تو لگ جاؤ آج سے مسجد کے پیچھے، مسجد کی ضروریات کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین کل محل بنا کے دے گا جنت کے اندر۔ ایسے ہی یہ انعام نہیں ملنے والا ہے، بلکہ اللہ تعالی ہر کسی کا مال لیتا بھی نہیں ہے۔ جس سے محبت کرتا ہے اسی سے لیتا ہے، جس سے محبت نہیں کرتا اس کا مال اللہ رب العالمین نہیں لیتا ہے۔ جس کے پاس دل ہوتا ہے وہی دیتا ہے مسجد کے لیے۔ آپ کو ایک بات بتا دوں، ہاسپٹل، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں
اور دیگر چیزیں سرکار بنا کر کے دے سکتی ہے، کیا مسجد آپ کو سرکار بنا کے دے گی؟ مسجد سرکار بنا کر کے نہیں دے سکتی، مسجد آپ کو خود بنانا ہے۔ لوگ آج طعنہ دیتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، کہاں جاتا ہے؟ لوگوں، سرکار آپ کو ہاسپٹل دیگر چیزیں بنا کر کے دے سکتی ہے، لیکن مسجد نہیں۔ مسجد آپ کو خود بنانا ہے تو آپ کو لگنا پڑے گا اس کے پیچھے۔ کیوں؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر راحت اور سکون ملتا ہے انسان۔ ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین نے سب کو، سارے لوگوں کو 4 انعامات دے دیا۔ 4 انعام اللہ رب العالمین نے دے دیا ہے۔ پہلی چیز سکون۔ اب بتائیے کہ یہاں پر ہر ایک کو سکون ہے یا نہیں؟ سکینت ہے یا نہیں؟ نہ موبائل کا ٹینشن ہے، نہ کسی اور چیز کا ٹینشن ہے، آپ راحت ہی راحت، سکون ہی سکون، اطمینان ہی اطمینان دیکھ رہے ہو، کوئی شور و غل نہیں ہے، بیٹھے ہوئے 4 چیزیں مل رہی۔ پہلی چیز سکون، اللہ رب العالمین نے سکینت نازل فرما دی ہے آپ کے لیے۔ ایسے ہی جن لوگوں نے مسجد کے اندر آنے میں دور سے آئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے انعام لکھتا ہے۔ کیا انعام دیتا ہے پتہ ہے؟ اللہ اکبر، صحابی رسول ہیں، صحابی رسول دور سے آتے ہیں مسجد میں، اور سب سے پہلے آتے ہیں ہر نماز میں، ان کی ایک بھی نماز نہیں چھوٹتی ہے۔ گرمی کا زمانہ ہو، ٹھنڈی کا زمانہ ہو، بارش کا زمانہ ہو، ہر وقت، ہر موسم میں، ہر وقت سب سے دور سے آتے ہیں اور سب سے پہلے مسجد میں آتے ہیں۔ لوگوں نے کہا سواری کیوں نہیں خرید لیتے تاکہ دھوپ سے بھی بچ جاؤ گے، جلدی مسجد پہنچ جاؤ گے، اور راستے میں سانپ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں اس سے بھی بچ جاؤ گے۔ صحابی رسول ناراض ہو گئے اور کہا لوگوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی میرے قدموں کے نشانات کو لکھے، اور جب میں آؤں تو میرے قدموں کو لکھا جائے، اور جب میں پہنچوں اپنے گھر کو تو اس کو بھی لکھا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین اس سے مقام اور درجے کو بلند کرتا ہے۔ آپ اچھی طریقے سے وضو کرتے ہیں، وضو کر کے آپ مسجد آتے ہیں، آپ گویا کہ اس حال میں ہیں۔ ایک صحیح روایت ہے اور 558 نمبر کی حدیث ہے ابن ماجہ کی، کہ آپ اگر آتے ہیں صحیح طریقے سے وضو کر کے اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، کسی کو کچھ نقصان نہیں کرتے ہیں، تو آپ گویا اس طریقے سے ہے کہ آپ احرام کی باندھ کر کے آئے ہوئے ہیں۔ جیسے آپ حج کے لیے احرام باندھ کر نکلتے ہیں نا، مسجد میں آنے کا یہ ثواب ہے کہ آپ احرام کی حالت میں۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ کس کے لیے؟ ایک مسجد میں آنے والے شخص کے لیے، جو مسجد کے اندر آتا ہے اس کے لیے۔ اور وہ کس حال میں ہوتا ہے؟ نماز کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس کے جو ہر قدم کو لکھے جاتے ہیں، ہر قدم پر 10 نیکیاں ملتی ہے، ہر قدم پر 10 درجات بلند ہوتے ہیں اس کے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کے اوپر رحم فرما، اللہم تب علیہ، اے اللہ تو اس کی توبہ کو قبول کر لے۔ یہ 3 دعائیں فرشتے اس کے لیے کرتے ہیں۔ جو مسجد سے لگا رہتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ ترسیں گے، پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی کندھے تک، اتنا پسینہ کے اندر ڈوبا ہوگا انسان، سوا نیزے پر سورج ہوگا، اتنے جو گرمی کے عالم میں لوگ سائے کو ڈھونڈیں گے، سایہ مل جائے کہیں پر۔ اللہ اکبر، 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو رب کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اس میں سے ایک وہ بندہ بھی ہے جو معلق بالمسجد، معلق فی المسجد، جس کا دل مسجد کی طرف لٹکا ہوگا، یعنی ایک نماز پڑھی ہے لیکن دل کہاں ہے؟ مسجد کی طرف۔
کہ دوبارہ مجھے نماز پڑھنی ہے، مسجد سے نکلا ہے پھر دوبارہ مسجد میں آنے کے لیے لگا ہوا ہے، اس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے کہ مجھے دوبارہ مسجد میں جانا ہے، نماز پڑھنی ہے، ایسے انسان کے لیے کل عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ چاہتے ہو تو یہ کام کرو، اللہ کی مسجد کے لیے لگ جاؤ، اللہ کی مسجد میں آنا جانا شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ جو مسجد میں آتا ہے نا، جتنی مرتبہ آتا ہے، جس ٹائم آتا ہے، جتنی مرتبہ آتا ہے، ایسے شخص کے لیے مہمان نوازی تیار کرتا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اور آپ کے ہاں مہمان آ جائیں، 1 دن 2 دن 3 دن اس کی مہمان نوازی تو اچھے سے کریں گے، چوتھا دن ہو گیا یہ تو بار بار آ ہی جاتا ہے ہمارے یہاں، ہمارا دل اس مہمان سے کیا ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالی آپ دن میں 50 مرتبہ آئیے، 100 مرتبہ آئیے، اللہ تعالی آپ کے لیے جنت میں مہمان نوازی کرتا ہے۔ اللہ، یہ مقام ہے مسجد میں آنے والوں کا، یہ مرتبہ ہے مسجد میں آنے والوں کا۔ یہ مقام ایسے ہی حاصل نہیں ہوتا، مسجد میں لگنا پڑتا ہے، مسجد میں آنا پڑتا ہے۔ اور مسجد کے مہمان نوازی اللہ رب العالمین کرتا ہے، ہم نے دیکھ لیا۔ اب آئیے مسجد کے اندر آنے جانے سے اللہ تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جو لوگ صبح و شام دیکھ لو کہ یہ مسجد میں آتے جاتے ہیں، اس کے بارے میں گواہی دے دو کہ یہ اہل ایمان میں سے۔ مسجد میں آنے جانے والے کون لوگ ہیں؟ اہل ایمان کی گواہی ہے کہ یہ ایمان والے ہیں، مسجد میں آنے جانے والے کو اہل ایمان کہا جا رہا ہے۔ ہم لوگ دن بھر میں کتنی مرتبہ مسجد میں آتے ہیں؟ اگر آتے ہیں تو یقیناً ہم قابل رشک ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے اس انعام کے حقدار ہیں، ہم اہل ایمان کہلانے کے لائق ہیں۔ اگر نہیں آتے ہیں تو اپنے آپ کو آنے والا بنائیں، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہو گیا بس، نام رکھ لیا عبداللہ عبد الرحمن بس، کام کچھ بھی کرے چلتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، آپ نے اسلام قبول کیا ہے سچے دل سے تو اسلام کو مانیے، اسلام کو سچے دل سے تسلیم کیجئے اور مسجد سے اپنا رابطہ جوڑیے۔ یہ مسجد ہی آپ کو سکون اور اطمینان دے گا، اسی مسجد میں آپ آ کر کے سکون اور اطمینان حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک آدمی جگہ بجگہ جاتا ہے اطمینان حاصل کرنے کے لیے، نہ جانے کہاں کہاں گھومتا ہے، ایک جو ہے فلم اسٹار تھا، نہ جانے کہاں کہاں دل کے سکون کے لیے گیا، کہیں بھی گیا اس کو سکون نہیں ملا، لاسٹ میں وہ اسلام قبول کرتا ہے اور مسجد کے اندر آتا ہے، ٹوٹی پھوٹی چٹائی پر لیٹتا ہے کہ اس کو سکون مل جاتا ہے۔ اس نے کہا میں نے یورپ کا سفر کیا، میں نے ہر جگہ کا سفر کیا، مجھے کہیں بھی اطمینان نہ ملا، میں نے شراب پی، میں نے یہ کام کیا وہ کام کیا، طرح طرح کی چیزوں کی لذتوں کو حاصل کیا، لیکن کہیں اطمینان نہ ملا، سوائے مسجد کے اندر آ کر کے کہیں اطمینان نصیب نہ ہوا۔ بھلا آپ جانیے کہ ایک غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مسجد کے اندر آنے سے ہمیں اطمینان نصیب ہوا ہے، باقی کہیں نصیب نہیں ہوا، تو سوچ سکتے ہیں مسجد کے اندر انسان کو کتنا اطمینان ہوتا ہوگا۔ کہیں سے بھی تھکے ہو، کتنے بھی تھکے ہو، مسجد میں آئیے گا آپ کو اطمینان ضرور ملے گا۔ اور مسجد کے اندر خدمت گار جو ہوتے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند۔ آپ دیکھیے مسجد نبوی کو ایک کالے رنگ کے عورت کبھی کبھار مسجد کی صفائی کرتی تھی، کبھی کبھار مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، کالے رنگ کی عورت تھی، مسجد کی صفائی کرتی تھی، اچانک آنا بند ہو گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
کہاں ہے وہ فلاح کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مر چکی ہے۔ لوگوں نے اسے حقیر سمجھ کر، آج بھی لوگ ایسے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، لوگوں نے حقیر سمجھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا گوارا نہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا آذنتمونی، تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے۔ بتایا گیا قبر، گئے اس کی قبر پر اور نماز جنازہ پڑھی اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ مقام کس لیے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مسجد کی صفائی کرنے والی تھی، کبھی کبھار کرتی تھی، ہمیشہ نہیں کرتی تھی۔ مسجد کی صفائی کرنے کا اتنا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دے دیا۔ آج مسجد کے اندر کتنے بھی کچرے ہو، کتنے بھی گندگی ہو، کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی، اور خادم اگر ہوتے ہیں مسجد کے اندر تو اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اس کو ہمیشہ بولتے رہتے یہ کرو وہ کرو۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی ہے، کھکھارا لگا ہوا تھا، خود اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، کس نے پھینکا کوئی پتہ نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو صاف کرتے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ وقت کے امام ہیں، محدث ہیں، وہ بھی مسجد کے اندر آتے، اگر کچھ کچرا لگا ہوتا اس کچرے کو اٹھاتے اپنے جیب میں رکھ لیتے اور مسجد سے باہر جب جاتے تو اس کو پھینکتے تھے۔ ایسے ہی ان کو امام بخاری نہیں کہا گیا، ان کا مقام اور مرتبہ ایسے ہی نہیں بنا۔ مسجد کی صفائی، مسجد کی دیکھ بھال کرنا بہت بڑا کام ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے مصلی بننا، متولی بننا، مصلی نہیں متولی بننا، ہمیں مسجد کی ذمہ داری مل جائے، ہمیں مسجد کے ذمہ دار بن جائیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے، جتنے مصلی اتنے متولی بن جاتے، ہر کوئی متولی بننا چاہتا ہے۔ متولی بننا آسان نہیں ہے، متولی وہ لوگ بھی ہیں آل سعود، ذرا دیکھو آل سعود کو متولی ہیں، کسی کو موقع دے رہے ہیں، لوگ کیس کر رہے ہیں، پھر بھی موقع نہیں مل رہا ان کو کہ ہمیں خانہ کعبہ کی متولی مل جائے، ہم اس کے دیکھ بھال کرنے والے بن جائیں، کسی کو نہیں مل رہا، لیکن آل سعود آج تک کر رہے ہیں اور دنیا میں مسجدوں کو بنوا رہے ہیں۔ کیا ہم لوگوں کے پاس یہ طاقت اور قوت نہیں ہے؟ ہم اور آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہو سکتا؟ ہم لوگ اور آپ مسجد کی دیکھ بھال صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے؟ میرے بھائیو، ہم اور آپ بھی اسی طریقے سے مسجد کی صفائی ستھرائی میں لگ سکتے ہیں، دیکھ بھال کر سکتے ہیں، مسجد کی ضروریات کو پوری کر سکتے ہیں، اور مسجد کے اندر آذان دینا یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے، اس کے بھی بہت سارے انعامات ہیں۔ کل سب سے لمبی گردن جس کی ہوگی، ہم اور آپ حضرت بلال کو کس نام سے جانتے ہیں؟ ہم اور آپ حضرت بلال کو کس نام سے جانتے ہیں؟ مؤذن ہے، وہ اذان دینے والے ہیں، اذان دینے والے کا مقام اور مرتبہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ سب سے لمبی گردن جس کی ہوگی کل قیامت کے دن مؤذن کی ہوگی۔ اور ابن ماجہ کی حدیث میں نے پڑھی کل کہ 12 سال جس نے لگاتار اذان دیا جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر! جنت چاہتے ہیں تو اذان بھی دینا چاہیے۔ 12 سال جس نے اذان دی جنت اس کے لیے واجب ہے، اور ہر اذان میں اس کو 60 نیکیاں ملتی ہے اور ہر اقامت میں 30 نیکیاں ملتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے اذان دینے والوں کا۔ لیکن پھر بھی ہم مسجد سے دور بھاگتے ہیں، مسجد سے بھاگے رہتے ہیں۔
مسجد کو کیا دینا ہے؟ آپ دن بھر میں آپ 100 روپیہ 200 روپیہ ایسے ہی لٹا دیتے ہو، چائے میں، بیڑی میں، سگریٹ میں، وہ فالتو ایسے ہی لٹا رہے ہو، آپ فالتو کے خرچ ایسے ہی کر رہے ہو۔ اسی میں سے آپ 1 چائے 2 چائے کو رکھ دیجئے، ہفتے میں اس کو لا کر کے مسجد کے گلے میں ڈال دیجئے۔ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے 2 چائے کا پیسہ رکھ لیا، 2 پان کے پیسے رکھ لیے، 2 سگریٹ بیڑی کے پیسے رکھ لیے، بچا لیے، کم کر دیے دن بھر میں، اس کو لا کر کے مسجد کے گلے میں رکھ دیجئے۔ مسجد کی دیکھ بھال اپنے آپ ہو جائے گی، مسجد اپنے آپ چلتی رہے گی۔ آپ میں 100 آدمی ہوں گے، 100 آدمی اگر ایسا کرتے ہیں تو کتنا ہو جائے گا ہفتے کے اندر؟ 10,000 روپیہ ہوتا ہے۔ مسجد اپنے آپ بڑھتی جائے گی، اس کے اخراجات اپنے آپ پورے ہوتے رہیں گے۔ مسجد کو چلانے کے لیے یہ کام کرنا چاہیے۔ ہر ایک آدمی غلہ بنائے اپنے گھر کے اندر۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، صدقہ کیجئے۔ صدقہ کرنے سے آپ کو سفر میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ صدقے کا پیسہ اس غلے میں رکھیے۔ آ رہے ہیں، آپ صحیح سلامت آ گئے، اللہ کے لیے صدقہ کیجئے، خیرات کیجئے، اس پیسے کو اس غلے میں رکھیے، اور بعد میں لا کر کے جب غلہ بھر جائے اس کو مسجد کے اندر دے دیجئے۔ یہ بھی ایک آسان طریقہ ہے مسجد کو چلانے کے لیے۔ ہر آدمی یہ کام کرے، ہر آدمی یہ سوچے بنفس نفیس کہ مجھے مسجد کے لیے لگنا ہے، مجھے مسجد کے لیے کچھ کرنا ہے، مجھے آپ نے جو کیا وہی آپ کا ہے، آپ جو خرچ کر لو گے یہی آپ کا ہے، جو بچ گیا وہ آپ کا نہیں ہے، وہ آپ کے اولاد کا ہے۔ کل ہو کر کے یہی اولاد آپ کو گھر سے باہر نکال دے گی، گھر سے پھینک دے گی، آپ کا کچھ بھی نہیں رہے گا۔ آج جو بھی محل آپ بنا رہے وہ محل آپ کا نہیں، آپ کے اہل و عیال کا ہوگا۔ اسی لیے آج ہی آپ بنا لو جو آپ نے محل مسجد کے نیچے زمین کے اوپر بنایا ہے، کل کے لیے سوچئے کہ مسجد کے زمین کے نیچے بھی ہمیں بنانا ہے۔ زمین کے نیچے محل بنانے کی تیاری آج سے ہی کرنا شروع کر دیجئے۔ زمین کے نیچے یعنی قبر کے اندر محل بنائیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور کتاب و سنت پر چلنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر و آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔